اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مولانا الامام العسکری علیہ الصلاۃ والسلام ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبۃ تذلہ۔ امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ کس قدر یہ چیز بری ہے کہ مومن ایک ایسی چیز کی طرف رغبت رکھے جو اس کی ذلت کا باعث بنے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ذلت کے باعث بننے والی چیزوں کی طرف رغبت نہ رکھے، لیکن کون سی چیزیں ہیں جو مومن کی ذلت کا باعث بنتی ہے؟ وہ چیز جو اس چیز کا سبب بنے کہ مومن غیر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے، غیر خدا کی طرف دیکھے، غیر خدا کا محتاج بنے، یہ مومن کی ذلت کا باعث ہے۔ خدا تو ہم سے فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں عزیز خلق کیا ہے، تم عزت مند ہو، تمہاری قیمت ایسی ہے کہ جنت کی تمہاری قیمت ہے، تم اپنے آپ کو سستا نہیں بیچنا۔ تمہاری قیمت یہ دنیا کی جلد گزرنے والی چیزیں، جلد گزرنے والی لذتیں نہیں ہیں، تمہاری قیمت جنت ہے، تم اپنے آپ کو سستا نہیں بیچنا۔ تو مومن کی قیمت اگر جنت ہے، خداوند متعال نے ہمیں مومن کی قیمت پہچانوا دی ہے۔ اگر انسان مومن اپنی قدر و قیمت کو نہ جانے اور دوسروں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے تو وہ ذلیل ہو جائے گا، خدا نے جو اس کو عزت دی ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اور مومن کی عزت تفاخر میں نہیں، مومن کی عزت تکاثر میں نہیں، مومن کی عزت اس میں نہیں کہ دوسروں کے سامنے اپنا کو بڑا دکھائے، مومن کی عزت اس میں نہیں کہ چیزیں جمع کرنا شروع کر دے۔ مومن کی عزت تکاثر میں نہیں، مومن کی عزت کوثر میں ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کے پاس بہت سارے مال و دولت ہو، لیکن ان مال و دولت کو امام حسین علیہ السلام کے راہ میں خرچ نہ کرے تو اس مال و دولت کا کیا فائدہ؟ ہو سکتا ہے انسان مومن کے پاس کم ہو، لیکن وہ اسی کم کو امام حسین کے راہ میں خرچ کرے اور کوثر کے ساتھ متصل ہو جائے تو وہ مال ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ متصل ہو جائے گا، وہ ہمیشہ رہنے والا مال بن جائے گا۔ تو تکاثر عزت نہیں ہے، تفاخر عزت نہیں ہے، کوثر عزت ہے۔ انسان کوثر کے ساتھ متصل ہو جائے۔ وہ انسان جو اپنا آپ کو بڑا نہیں دیکھتا، وہ جو دوسروں کے سامنے اپنا آپ کو بڑا نہیں دکھواتا ہے، وہ جب دوسروں سے احتیاج اور محتاج ہونے کو طلب نہیں کرتا، دوسروں کا محتاج نہیں بنتا، تب وہ دوسروں کی آنکھوں میں عزیز بن جاتا ہے مومن۔ اور عزت کا محور تو خداوند متعال قرآن مجید میں یوں بیان فرما رہا ہے کہ عزت کے محور صرف ذات خداوندی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام تر عزت خدا کے لیے ہی ہے۔ اور اگر ہم عزت چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس جائیں گے جو خود عزیز ہے۔ قرآن کی آیت کا بیان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، عزت تو بس خدا کے پاس ہے، رسول خدا کے پاس ہے، مومنین کے پاس ہے۔ اگر ہم عزیز ہونا چاہ رہے تو ہمیں خدا کے پاس، ان کے رسول کے پاس، مومنین اور اولیاء کرام کے پاس جانا ہوگا۔ خداوند متعال ہمیں عزت جو خدا، رسول اور مومنین کے پاس عزت ہے، وہ عزت تک حاصل کرنے کی، اس تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔